بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ جو بندہ اس مقصد سے ہٹ کر زندگی گزارے گا اس کو سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے دوزخ کی سزا متعین کی ہوئی ہے۔ پھر نافرمان دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لے آیا، جو ایمان لائے ان کا عقیدہ ٹھیک ہے لیکن اعمال میں خرابی ہے، وہ تھوڑے وقت کے لیے دوزخ میں رہیں گے سزا کے طور پر۔ پھر اللہ ان کو اپنی رحمت سے، فضل سے دوزخ سے نکال کر ہمیشہ کی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور دوسرے وہ نافرمان ہیں جن کی سزا ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے، کیونکہ ان کا گناہ ایسا ہے کہ اس گناہ کی سزا ہمیشہ کا دوزخ میں رہنا ہے، اور وہ گناہ ہے کفر اور شرک کرنا۔ جو بندہ کفر اور شرک کرے گا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اس پر امت کا اجماع ہے۔ امام ابو منصور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصول الدین میں کہ تمام اہل سنت اور تمام اسلاف امت کا جنت اور دوزخ کے ہمیشہ کے لیے باقی رہنے پر اجماع ہے اور اتفاق ہے، اور اسی طرح جنتیوں کے لیے نعمتوں کے ہمیشہ ہونے پر بھی اور کافروں کے ہمیشہ کے لیے دوزخ میں عذاب میں مبتلا ہونے پر بھی اجماع اور اتفاق ہے۔ یہی مسئلہ امام ابو حنیفہ صاحب رحمہ اللہ کی فقہ اکبر میں اور عقیدہ طحاویہ میں بھی لکھا ہے کہ جنت اور دوزخ ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ یقیناً جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اسی کفر کی حالت میں مر گئے ان پر اللہ کے فرشتوں کی اور آدمیوں کی سب کی لعنت ہے، اس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوا کہ کفار اور مشرک دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔